بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب جواز الاستلقاء علی القفا ووضع احدى الرجلین علی الاخرى اذا لم يخف انکشاف العورت وجواز القعود متربعا ومحتبیا۔ چت لیٹنے اور پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ لینے جبکہ سطر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو، اور چونکڑی مار کر اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد کر کے بیٹھنے کے جواز کا بیان۔ عن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد واضعا احدى رجلیہ علی الاخرى متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹا ہوا دیکھا کہ آپ نے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا۔ مستلقین اس کا مطلب ہے چت سونا، یہ باب استفعال سے آتا ہے۔ اس حدیث میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے لیٹے تھے، اور بعض دوسری روایات میں اس طرح لیٹنے کی ممانعت آئی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یرفع الرجل احدى رجلیہ علی الاخرى۔ تو اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے اس کے جواز کا معلوم ہو رہا ہے، لیکن بعض جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح لیٹنے سے منع فرمایا۔ تو علماء اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح لیٹنے میں سطر کھلنے کا خطرہ ہو تو اس طرح لیٹنا درست نہیں، اور اگر سطر کھلنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ جن روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل نقل کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کو پھیلا کر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھا جائے، اور اس طرح سے لیٹنے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سطر کے کھلنے کا، تو یہ جائز ہے۔ اور علامہ قطب الدین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح لیٹنا آپ کا کبھی کبھار ہوتا تھا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کبھی کبھار لیٹے تو یہ بیان جواز کی خاطر لیٹے، یا کچھ دیر ویسے ہی تھکان دور کرنے کے لیے، اور پہلے ہو سکتا ہے اس طرح سے لیٹتے ہوں لیکن بعد میں یہ عمل منسوخ ہو گیا ہو۔ بہرحال اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ چت لیٹنا بیان جواز کے لیے ہوگا، تو اس سے مراد یہی اس وقت ہے جبکہ سطر کھلنے کا اندیشہ بالکل نہ ہو۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الفجر تربع فی مجلسی حتی تطلع الشمس حسنا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو آپ چار زانوں ہو کر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابو داود وغیرہ نے اسے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا۔ اس حدیث میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز سے جب فارغ ہوتے تو چار زانو ہو کر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے علماء اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اشراق تک مسجد میں رہنا اگر کوئی عذر نہ ہو تو یہ مستحب ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہے اور صحابہ کا بھی یہ معمول نقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ وقت بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں آدمی کا دماغ حاضر ہوتا ہے، یہ وقت تلاوت، ذکر، دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ تو یہ ایک مسنون وقت ہو گیا کہ مسجد میں اگر کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس وقت کو، اس خوبصورت اور حشاش بشاش وقت کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفناء الكعبة محتبیا بیدہ هكذا ووصف بیدہ الاحتباء وهو القرفصاء، رواہ بخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحن کعبہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح احتباء کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ احتباء کو بیان کیا۔ اسی کا نام القرفصاء یعنی دونوں زانوں کھڑے ہو
اور دونوں ہاتھوں کا پنڈلیوں پر حلقہ بنا ہوا ہو، اسی حالت کا نام ہے۔ قرفصا، یہ لفظ کاف کے پیش اور را کے جزم اور فا کے پیش یا فا کے زبر کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اکڑوں بیٹھنا اور ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد باندھ لینا۔ مطلب یہ ہوا کہ دونوں ٹانگوں کو کھڑا کر کے سرینوں پر بیٹھ جائے اور زانوں کو پیٹ سے لگا لے، پھر دونوں ہاتھوں کو پنڈلیوں سے باندھ لے۔ بعض لوگوں نے قرفصا جو ہے اس کی دوسری صورت بھی لکھی کہ دونوں زانوں کو زمین پر ٹیک کر رانوں کو پیٹ سے لگا لے اور ہاتھوں کو ہتھیلیوں سے دونوں بغلوں میں دبا لے، اس طور پر کہ دائیں ہتھیلی بائیں بغل میں اور بائیں ہتھیلی دائیں بغل میں رہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے کی ایک صورت کو بیان کیا۔ وعن قیلہ بن مخرمہ رضی اللہ عنہ قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائد القرفصا فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع اردت من الفرق، رواہ ابو داود و ترمذی۔ حضرت قیلہ بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرفصا کی حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے آپ کو اس خشوع و خضوع کی حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال سے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اور اردت کا مطلب ہے لرزنا یا کپ کپانا۔ تو اس حدیث میں بھی یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں یعنی قرفصا والی حالت میں، جیسے کہ اس کو بتایا گیا کہ کس طرح بیٹھنا تھا پچھلی حدیث میں، تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر جو کپ کپی داری ہوئی، اس کی بعض علماء نے یہ وجہ لکھی ہے کہ عمومی طور سے اس حالت میں مسکین اور غریب لوگ بیٹھتے ہیں یا ایسے لوگ جو تفکرات اور خیالات اور غم میں مبتلا ہوں۔ نیز اس طرح بیٹھنے میں انتہائی عجز اور بیچارگی اور کمال انکساری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دونوں جہاں کے سردار ہیں اور اس طرح بیٹھے ہوئے، تو اس حالت میں بیٹھنے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح سے بیٹھنے نے حضرت قیلہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہیبت ڈال دی۔ وعن شرید بن سوید رضی اللہ عنہ قال مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جالس هكذا وقد وضعت یدی الیسرى خلف ظہری۔ حضرت شرید بن سوید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اپنا بایاں ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ واتکأت علی الیتی یدی فقال اتقعد قعدۃ المغضوب علیہم، رواہ ابو داود باسناد صحیح۔ اور ہاتھ کے انگوٹھے کے نچلے حصے پر ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ ابو داود نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ اس حدیث میں فرمایا کہ انگوٹھے کے نچلے حصے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ الیا کا مطلب ہے انگوٹھے کے نچلے حصے میں دمبے کی چکی کی طرح کا جو گوشت ہوتا ہے، نرم گوشت، اس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس پر ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان لوگوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو جن پر خدا کا غضب نازل ہوا؟ تو مطلب یہ کہ اس حیت پر بیٹھنا ان لوگوں کی عادت ہے جن پر اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب ہوا۔ تو اس سے مراد یہود ہے، اور بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تمام ہی ہیں، یعنی تمام وہ لوگ جو کفار جیسی مشابہت بھی اختیار کریں، تو اس سے وہ مراد ہے۔ تو مسلمان تو سب قوموں سے منفرد ہیں، ان کو کسی ایک ایسی قوم کی مشابہت زیب نہیں دیتی جن پر اللہ کی ناراضگی ہو چکی ہو۔ تو مغضوب علیہم کا لفظ اپنے وسیع اور عام مفہوم میں یہاں استعمال ہو رہا ہے، یعنی اس سے مراد تمام وہ لوگ ہوں گے جو اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں کفار کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح سے بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت شرید بن سوید رضی اللہ عنہ ہیں۔
ان کا نام شرید اور ان کے والد کا نام سوید ہے، اور یہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرموت یعنی یمن سے تعلق رکھتے تھے، اور بعض نے ان کو اہل طائف میں شمار کیا۔ بہرحال یہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ بیعت رضوان میں بھی یہ شریک ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ہمارا لیٹنا اور ہمارا بیٹھنا بھی سنت کے مطابق ہو، اور وہ طریقے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہم ان طریقوں پر نہ بیٹھیں اور نہ لیٹیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔